بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مصر سے روانہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں قیام کرنے کا ارادہ کیا اور وقت روانگی آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مصر میں قیام کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کافی ساز و سامان اور مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، اس لیے ان کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان بہت زیادہ کشمکش رہنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرواہے چاہتے تھے کہ اس چراگاہ اور سبزوار سے پہلے ہم فائدہ مند ہوں، اور حضرت لوط علیہ السلام کے چرواہوں کی خواہش تھی کہ پہلے ہم ریوڑ کو چرائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام سے مشورہ کیا، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مشرقی اردن کے علاقے سدوم اور امورہ میں چلے گئے اور وہاں رہ کر دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام اور فلسطین کے درمیان ایسی جگہ ٹھہرے جو کئی ملکوں کے آنے جانے کا راستہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ رہ کر لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ بھی ان کے ساتھ تھیں اور ان کے ہاں کوئی بچہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ دیکھتی تھی کہ ان کے مہربان اور باوفا شوہر کو ہمیشہ سے فرزند کی آرزو ہے، اس لیے وہ کچھ اداس رہا کرتی تھی، کیونکہ وہ عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکی تھی کہ جب انہیں خود اپنے ہاں بچہ پیدا ہونے کی کوئی امید نہ رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنی کنیز حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئیں اور ان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس نوزائیدہ بچے نے باپ کی آنکھوں کو نور بخشا اور اس کے قلب کو روشنی سے لبریز کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت سارہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ بے حد غمگین اور پریشان رہنے لگی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی فرزند ان کے شکم سے نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ نوعیت یہاں تک آن پہنچی کہ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کی بھی روادار نہ تھیں۔ پھر وہ حضرت ہاجرہ کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے لگی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ ہاجرہ اور ان کے بچے کو ایسے دور دراز مقام پر چھوڑ آئیں جہاں سے ان کی خبر تک نہ آنے پائے۔ اس سبب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان رہنے لگے۔ اس صورتحال کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں شکایت کی۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ عورت کی مثال ٹیڑھی ہڈی کی سی ہے، اگر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اگر اس کو سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اسماعیل اور ہاجرہ کو سارہ سے علیحدہ کر دو۔ عرض کی کہ اے خداوند، پھر کس جگہ لے جاؤں؟ فرمایا، میرے حرم کی جانب، اس جگہ جس کو امن کی جگہ قرار دیا گیا ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہوگا بے خوف رہے گا، اور وہ زمین کا پہلا قطع ہے جس کو میں نے تخلیق کیا ہے، اس کا نام مکہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے براق لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس پر سوار کر کے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس بہتر مقام پر پہنچتے، اس جگہ کے درختوں اور نخلستانوں کو دیکھتے تو دریافت کرتے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، کیا یہ وہی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے کہ نہیں، یہ وہ جگہ نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر فوراً واپس آ جائیں گے۔ جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس مقام پر اترے تو اس مقام پر ایک درخت تھا۔ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کو لے کر اس درخت کے نیچے ٹھہر گئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ اس بے آب و گیا مقام پر ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو، جہاں کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو اس جگہ پہنچا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور واقع ایک پہاڑی پر پہنچے تو مڑ کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا اور کہا، خداوند، میں نے اپنے اہل خانہ کو اس وادی میں جہاں پانی نہیں، سبززار نہیں، تیرے خانہ محترم کے نزدیک آباد کیا ہے، اس لیے کہ اے پالنے والے وہ نماز قائم کریں، لہٰذا کچھ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے کہ وہ ان کی طرف مائل اور ان کے طالب ہوں، ان کو میوے نصیب کر دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ نے فرمان خداوندی کے مطابق ان دونوں ماں بیٹے کو وہاں چھوڑا اور خود حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس واپس لوٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ اسی جگہ رہ گئیں، ایک بے سہارا عورت اور ایک دودھ پیتا بچہ آبادی سے دور ایک بے آب و گیا میں تنہا رہ گئے۔ تاہم حضرت ہاجرہ ایک ایسی خاتون تھی جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خدا پر توکل کرنے کا سبق سیکھ لیا تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم پر اپنے ایمان اور توکل کے ساتھ صبر کا دامن تھام لیا، اور کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرتی رہیں، اور آخر وقت آ گیا جب یہ سامان ختم ہو گیا اور پیاس میں مبتلا ہو گئیں، جس سے ان کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ جب سورج بلند ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس محسوس ہوئی
तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम बेकरार हुई, उठी और उस वादी में सफ़ा और मरवा के दरमियान आ गईं और आवाज़ दी कि क्या इस वादी में कोई मददगार है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी निगाह से ओझल हो गए। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम कोहे सफ़ा पर गईं तो वहाँ से मरवा की जानिब एक सुराब नजर आया। समझी कि पानी है, वहाँ से मरवा की जानिब गईं। इस्माइल अलैहिस्सलाम फिर निगाहों से पोशीदा हो गए। हजरत हाजरा बेचैन होकर वहाँ से दौड़ी और उस मकाम पर पहुंची जहाँ से इस्माइल अलैहिस्सलाम नजर आने लगे। फिर मरवा पर पहुंची तो उस सुराब को सफ़ा की जानिब देखा और सफ़ा की तरफ रवाना हुई। फिर जब ऐसी जगह पहुंच गई जहाँ से इस्माइल अलैहिस्सलाम न दिखाई दिए तो दौड़कर उस मकाम पर पहुंची जहाँ से इस्माइल अलैहिस्सलाम नजर आने लगे। इस तरह 7 मरतबा सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ी। जब 7वीं मरतबा मरवा पर पहुंची और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जानिब निगाह की तो देखा कि पानी उनके पैरों के नीचे से जारी है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि हज के दौरान हाजी जो सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करते हैं वो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा की जाती है। चुनाचा हजरत हाजरा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास दौड़कर आईं और पानी की चारों तरफ रेत जमा कर दी ताकि पानी बह ना जाए। इसी वजह से इस चश्मे को जमजम का नाम दिया गया है, क्योंकि जमजम के मानी है ठहर जा या रुक जा। अरफात ज़ुल मजाज में कबीला जरहम उतरा हुआ था। जब मक्का में पानी जाहिर हुआ और परिंदे और सहराई जानवर इस पानी के पास जमा हुए तो जरहम के लोगों ने जानवरों को देखा और समझे कि इस जगह पानी जाहिर हुआ है तो उस मकाम पर आए। वहाँ एक औरत और एक बच्चे को दरख्त के नीचे मुकीम पाया और जनाब हाजरा अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारा और इसका क्या मामला है। फरमाया, मैं इब्राहिम खलीलुर रहमान के बेटे की माँ हूँ और ये उनका बेटा है। खुदा ने उनको हुक्म दिया है कि हमको इस जगह छोड़ जाएं। इन लोगों ने कहा कि आप इजाज़त दीजिए कि हम लोग भी आपके नज़दीक आबाद हो जाएं। चंद रोज़ बाद जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनसे मिलने आए तो जनाब हाजरा ने कहा कि खुदा के खलील यहाँ से करीब जरहम के कुछ लोग आबाद हैं जो हमारे साथ रहने की इजाज़त मांग रहे हैं, क्या आप उनको इजाज़त दे देते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनको इजाज़त है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कबीला जरहम के लोगों को इजाज़त दे दी तो वो लोग उनके नज़दीक मकीम हो गए और अपने खैमे बर्पा कर लिए। हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उन लोगों से उनसियत हुई। तीसरी मरतबा जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको देखने के लिए आए तो उनके चारों तरफ लोगों की कसरत और आबादी मुलाहिजा करके खुश हुए। यूं हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उस चश्मे पर अपने फर्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ और कबीला जरहम की हमसायगी में हंसी खुशी दिन गुजारने लगी और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अपनी बीवी और बच्चे से मिलने के लिए कभी कभार आ जाया करते थे और उन्हें देखकर अपने दिल को ठंडक पहुंचाते थे। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।